تعلیمی خبریں۔ کراچی کے علاقے پاپوش نگر میں شارٹ سرکٹ کے باعث ایک اسکول وین میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، تاہم تمام بچے معجزانہ طور پر محفوظ رہے۔ آگ بجھانے کی کوشش میں وین ڈرائیور کا ہاتھ جھلس گیا، جبکہ گاڑی مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گئی۔ فائر بریگیڈ نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا، لیکن شدت کی وجہ سے قریب کھڑی ایک اور گاڑی کو بھی نقصان پہنچا۔ انتظامیہ نے واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ چیئرمین میٹرک بورڈ کراچی غلام حسین سوہو نے امتحانی مراکز پر طالبات کے عبایا یا برقع اتروانے کی شکایت پر سخت نوٹس لیتے ہوئے واضح ہدایت جاری کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی اقدار کے مطابق کسی بھی طالبہ کو اس عمل پر مجبور نہیں کیا جائے گا اور خلاف ورزی پر سخت ایکشن لیا جائے گا۔ طالبات کے مراکز پر مرد نگرانوں کی تعیناتی پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے تاکہ طالبات کو پرسکون ماحول فراہم کیا جا سکے۔ ڈریس کوڈ جو ان کا بچوں کا یونیفارم ہے، بوائز اینڈ گرلز اینڈ اسلامک ڈریس کوڈ، اس میں عبایا دوسری چیزیں بچیاں اگر پہن کے آتی ہیں اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہم مسلمان لوگ ہیں اور اسلامک کنٹری میں رہتے ہیں، اور اس چیز پہ مجھے تشویش ہوئی ہے کہ کچھ سینٹرز پہ عبایا پہ یا اسلامک ڈریس کوڈ پہ لوگوں نے اعتراض کیا ہے۔ وہ بالکل اعتراض نہیں کریں۔ اسکول یونیفارم اینڈ اسلامک ڈریس کوڈ اگر بچیاں پہن کے آتی ہیں ان کو کسی قسم کی پابندی نہیں ہے۔ امتحان میں بیٹھیں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ جو میری بچیاں ہیں پورے کراچی میں نے کافی سینٹرز وزٹ کیے ہیں، وہ پڑھ کے آتی ہیں، سیلف ریلائنٹ ہیں، ہارڈ ورکنگ ہے، نقل کا کانسیپٹ بچیوں میں نہیں ہے۔ ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں ENT کے شعبے کی جانب سے دائمی کان کے انفیکشن کے جراحی علاج پر ایک ورکشاپ منعقد کی گئی، جس میں طلبہ، ڈاکٹرز اور ماہرین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ورکشاپ میں پروفیسر ڈاکٹر عمر فاروق نے مرض اور اس کے علاج پر تفصیلی لیکچر دیا، جبکہ ایک کیس پر عملی بحث اور سوال جواب کا سیشن بھی ہوا۔ بعد ازاں ایک پیچیدہ مریض کی لائیو سرجری دکھائی گئی، جس میں بیماری کی شدت اور حساس اعصابی ساختوں کو درپیش خطرات کو واضح کیا گیا۔ اختتام پر منتظمین اور ماہرین کو اسناد اور اعزازی شیلڈ دی گئی۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے سیمسٹر بہار 2026 کے داخلوں کے لیے آخری موقع فراہم کر دیا ہے، جس کے تحت امیدوار اب 15 اپریل 2026 تک لیٹ فیس کے ساتھ اپنی درخواستیں جمع کرا سکتے ہیں۔ خواہشمند طلبہ یونیورسٹی کے آفیشیل پورٹل پر آن لائن اپلائی کر کے مختلف تعلیمی پروگراموں کا حصہ بن سکتے ہیں۔ یہ داخلے ان افراد کے لیے بہترین موقع ہے جو اپنی تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ پنجاب میں نئی تعلیمی سیشن 2026-27 کے پہلے مرحلے کا باقاعدہ شیڈول جاری کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق گرمیوں کی تعطیلات 1 جون سے 16 اگست تک ہوں گی، جبکہ تعلیمی سرگرمیوں کا دوبارہ آغاز 17 اگست سے ہوگا۔ شیڈول کے مطابق پہلا ٹرمینل امتحان 18 ستمبر سے 1 اکتوبر تک لیا جائے گا، جبکہ نتائج اور والدین اور اساتذہ کی ملاقات 10 اکتوبر کو ہوگی۔ اعلامیہ میں بتایا گیا ہے کہ عید الفطر، عید الاضحیٰ اور 12 ربیع الاول کی تعطیلات چاند کی رویت اور حکومتی اعلان کے مطابق ہوں گی۔ انتظامیہ نے طلبہ، والدین اور اساتذہ کو ہدایت کی ہے کہ مزید معلومات اور اپڈیٹس کے لیے باقاعدہ رابطے میں رہیں۔ صوبائی وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات نے لاہور کے مختلف علاقوں میں قائم 8 امتحانی مراکز کا اچانک دورہ کیا اور امیدواروں کو فراہم کردہ سہولیات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے مانیٹرنگ نظام کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اب کوئی بھی طالب علم کسی دوسری کی جگہ پیپر نہیں دے سکے گا۔ انہوں نے بعض مراکز میں انتظامی کمزوریوں پر برہمی کا اظہار کیا اور طلبہ سے براہ راست فیڈ بیک بھی لیا۔ پنجاب کے سرکاری اسکولوں میں 30,000 سے زائد اضافی کلاس رومز کی تعمیر کا منصوبہ فنڈز کی عدم فراہمی کے باعث التوا کا شکار ہو گیا ہے۔ پہلی قسط کے بعد مزید فنڈز جاری نہ ہونے سے لاہور سمیت مختلف اضلاع میں تعمیراتی کام سست روی کا شکار ہے اور کئی مقامات پر ڈھانچے ادھورے پڑے ہیں۔ فنڈز کی بندش نے منصوبے کو غیر یقینی صورتحال سے دوچار کر دیا ہے، جس سے اسکولوں میں گنجائش کا مسئلہ بڑھنے کا خدشہ ہے۔ یونیورسٹی آف بلوچستان کے بزنس انکیوبیشن سینٹر میں 3 روزہ اوپن ہاؤس اور بزنس پلان مقابلے کا انعقاد کیا گیا، جس میں نوجوانوں نے اپنے اختراعی کاروباری منصوبے پیش کیے۔ ماہرین تعلیم نے شرکاء کو پیشہ ورانہ مشورے اور رہنمائی فراہم کی تاکہ وہ اپنے اسٹارٹ اپس کو عملی شکل دے سکیں۔ ڈائریکٹر BIC کے مطابق اس سرگرمی کا مقصد طلبہ کی کاروباری صلاحیتوں کو نکھارنا اور انہیں معاشی خود مختاری کے لیے تیار کرنا ہے۔